نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، ارکان اسلام 5 ہیں جن کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اور ان 5 ارکان میں سے پہلا رکن کلمہ توحید و رسالت ہے، کلمہ شہادت کہ جس میں ہم 2 چیزوں کی گواہی دیتے ہیں۔ دوسرا ہے نماز، اور تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5واں ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ کلمہ تو الحمدللہ سب نے پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ باقی رہ گئے 4 ارکان اسلام، ان میں سے اگر کسی ایک رکن کا بھی کوئی انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نماز کا انکار کر دے کہ میں نماز کو نہیں مانتا،
بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز کا انکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ ایسے گروہ، ایسے فرقے باقاعدہ طور پر ہمارے اس ملک پاکستان میں اور لاہور میں موجود ہیں، جو کہتے ہیں کوئی نماز نہیں، نماز کا کوئی تصور نہیں۔ اسی طرح جو زکوٰۃ کا انکار کر دے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ایسے گروہ بھی موجود ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور زکوٰۃ کا انکار بھی کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بعض اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، صحیح بخاری میں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ کیسے جہاد کریں گے، یہ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں۔ فرمانے لگے نہیں، واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے، نماز کو مانتا ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ گویا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جو اسلام کا کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دے، وہ رمضان المبارک کے روزوں کا انکار کرے یا بیت اللہ کے حج کا انکار کرے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ایمان والے ان کو ہی قرار دیا ہے کہ جو لوگ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور اگر صرف نماز پر اکتفا کر لیں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں تو وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا، کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہے سچے ایمان والے، یہ ہے پکے مومن۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں دراجات بھی ہیں، بخشش بھی ہے، اور عزت والی روزی بھی ان کے لیے ہے کہ جو نماز کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو گویا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی انتہائی اہم ہے۔ جو شخص نجات چاہتا ہے اور جنت کا داخلہ چاہتا ہے، اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فارمولہ بتایا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دیہاتی شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے پوچھا، عرض کی دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس پر عمل کر لوں تب میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، کاروبار چلانے والا، پریشانیوں سے نجات دلانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، لجپال، اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کو سمجھے گا تو گویا کہ اس نے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، اس نے شرک کا ارتکاب کر کے اپنے اعمال ضائع کر لیے۔ دوسری چیز وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرضی نماز قائم کر۔ تیسرا وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ادا کر۔ وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ۔ حج کا آپ نے ذکر نہیں کیا، شاید اس وقت تک ابھی حج فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ اس شخص نے کہا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا، یہ کہہ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جو شخص چاہتا ہے کہ کسی جنتی شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ اس شخص کو دیکھ لے جس نے اس بات کا اقرار کیا۔ تو گویا کہ جنت میں جانے کے لیے بھی اللہ کی توحید، رسالت کے بعد نماز
اور نماز کے بعد زکوٰۃ اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے یہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا اور چھٹکارا نہیں ہے۔ نماز کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ذکر کریں گے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ نے گزشتہ خطبہ جمعہ سماعت فرما لیا، تو گویا کہ یہ ارکان اسلام جو ہیں ان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ جو اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور اتنا یہ خوبصورت نظام ہے کہ جس معاشرے کے اندر آ جاتا ہے اس معاشرے سے پھر غربت فقیری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور کو دیکھ لیں اور پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کو دیکھیں کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، کوئی زکوٰۃ دینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ رب العزت اس نظام کی برکات کی وجہ سے اس معاشرے کو ایک بہترین اور خوبصورت معاشرہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے اندر پھر اللہ کی طرف سے برکات نازل ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تاکہ امیر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اپنے مال کو، اور ان کے دل سے مال کی جو بے جا اور حد سے زیادہ محبت ہے وہ نکل جائے، بخیلی، کنجوسی اور مال کی جو پکڑ ہے اور مال کی جو کشش ہے یہ ان کے دل سے نکلے، اور غربا اور فقراء کو ہاتھ نہ پھیلانے پڑے بلکہ ان کے گھروں تک زکوٰۃ پہنچائی جائے اور مال ان کے گھروں تک بھیجا جائے تاکہ ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اور پھر اس کی بنیاد باہمی طور پر ہمدردی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، ایک انگلی میں تکلیف ہو جائے پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے، ایک دانت کے اندر درد ہو جائے تو پورا جسم جو ہے وہ بے خوابی کا شکار ہو کر راتیں بیدار رہنا اور نیند جو ہے اس کی اڑ جاتی ہے۔ تو جب ایک مسلمان، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، پھر ایک مسلمان بھوکا پڑا ہوا ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں، اور دوسرا ہمسایہ عیاشی کر رہا ہے، ایک محلے دار جو ہے وہ بھوکا ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے 2 روٹیاں نہیں، اور دوسرا جو ہے وہ موجیں کر رہا ہے، یہ کون سی ہمدردی ہے؟ ایک رشتہ دار بھوکا ہے اور دوسرا اپنے مال کی فراوانیوں میں خوش ہے، تو یہ کون سی ہمدردی ہے؟ باہمی طور پر ہمدردی، شفقت، محبت، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا حکم دیتا ہے اسلام، اور اسلام دلوں کو پاک کرتا ہے بغض سے، کینے سے، نفرت سے، عداوت سے، حسد سے۔ ایک دوسرے کے بارے میں اسلام کہتا ہے ان گندے جذبات کو ختم کر کے اپنے دلوں میں محبت پیدا کرو۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں، تو بھائی تب بنے گا جب اس کو اپنے بھائی کا خیال ہوگا۔ اور اسی طرح پھر جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے اگر زکوٰۃ کا نظام نافذ کر دیا جائے، اگر اجتماعی طور پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور خلفائے راشدین کے دور میں تھا۔ آج ہمارے اس دور میں پاکستان کے اندر بھی اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے، لیکن وہ بالکل ناقص ہے اور نامکمل ہے۔ جو اوقاف میں مال جاتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں خرچ ہو جاتا ہے۔ اگر دیانتداری کے ساتھ حکومت یہ ذمہ داری پوری کرے کہ سب لوگوں سے زکوٰۃ لے، جس طرح ٹیکس زبردستی لیا جاتا ہے، وگرنہ پھر ایف بی آر والے آ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایف آئی آر بھی ہوتی ہے، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، سیل بھی ہوتی ہیں فیکٹریاں اور بڑے بڑے کارخانے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ لی جائے اور اگر دیانتداری کے ساتھ خرچ کریں گے تو لوگ خود بخود دیں گے اور پھر معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں تو عیاشیاں ہوتی ہیں، کروڑوں روپیہ لگا کر ایک منصوبہ پاس ہوتا ہے، بلکہ اربوں روپیہ لگا کر۔ یہ گزشتہ دنوں اخبارات میں ایسے منصوبے آئے اور ایک ہی بارش کے ساتھ صفایا ہو گیا اور ساری حقیقت کھل گئی۔ کرپشن جو ہے وہ عروج پر ہے۔ اگر دیانتداری کے ساتھ اس نظام کو نافذ کیا جائے، کون سی دکان ہے ایک ہمارے قریب یہ باغبان پورہ ہے، اگر باغبان پورہ کی دکانیں آپ گننا شروع کر دے تو ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور ہر ایک پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اگر ان سب سے زکوٰۃ اسلام کے نظام کے مطابق لی جائے تو اس پورے علاقے کے غرباء میں زکوٰۃ تقسیم کر دی جائے تو غریب باقی نہیں بچے گا۔
یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہمارے نظام کے اندر خرابی ہے، اسلام کے نظام کے اندر خرابی نہیں ہے۔ اسلام کا ایک خوبصورت سسٹم ہے زکوٰۃ کا جو اسلام نے دیا ہے، اور پھر زکوٰۃ دینے کے ساتھ ہی آپس میں اسلامی بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کفار کے خلاف جہاد کرو، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، مسلمان ہو جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی مومن بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں خرابیوں کا اندازہ کریں کہ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو زکوٰۃ سے ناواقف ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ بس سال کے بعد کئی لوگوں نے پوچھا ہے آپ دکان کا حساب کرتے ہیں؟ بس کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، ہر روز دیتے ہیں 10 روپے، 2 روپے، 5 روپے مانگنے والوں کو ہماری زکوٰۃ ہی زکوٰۃ۔ ایسے لوگ ہیں نماز پڑھنے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ زکوٰۃ کا حساب کر کے یہ پورا سسٹم ہے، اور یہ لازم ہے جو اس کو ادا کرے گا وہی مسلمان ہوگا، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت نے جو ان کا انجام رکھا ہے اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان لوگوں کو جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے، آپ نہ سمجھیں ان کے جو بخیلی کرتے ہیں مال ملنے کے باوجود، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھیں وہ خیر اللہم، یہ مال جمع ہے ان کے پاس، یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر اللہم، بلکہ یہ ان کے حق میں بدترین ہے جو مال جمع کر کے زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہ مال اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بہتر نہیں بلکہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس بخیلی کی وجہ سے ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، توق۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے اس توق کی وضاحت کی، وہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامت شجان اقرا له ذبیبتان یطبقہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی بشدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک۔ آپ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کا دن ہوگا اس کے مال کو ایک کالے رنگ کے 2 نقطوں والے شدید زہریلے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اور وہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کے گلوں میں بخیلی کی وجہ سے توق ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ سانپ بن کر اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اور یہ سانپ ڈسے گا، ساتھ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، او تاجر صاحب، او سوداگر صاحب، او کاروباری، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، جس کو سنبھال کے رکھتا تھا، اپنی تجوریوں میں بند کرتا تھا، بینک کے اندر جمع کرتا تھا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا تھا، یہ سانپ بن جائے گا۔ کون تیار ہے کہ قیامت کے دن سانپ اپنے گلے میں بنا کر لٹکا لے اور پھر اس کو اللہ رب العزت اس کے انجام تک پہنچا دے؟ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور لوگوں اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، یہ جو تمہاری جیبوں میں ہے، تمہارے گھروں میں ہے، تمہاری فیکٹریوں میں ہے، تمہاری مارکیٹوں میں ہے، تمہاری دکانوں میں ہے، اس کا اور زمین و آسمان کا سب کا حقیقی وارث اللہ ہے۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے، 1 منٹ نہیں لگے گا اللہ تم سے چھین لے، کون بچا سکتا ہے؟ اور ایسے واقعات حادثات ہم دیکھتے ہیں کہ اربوں روپے کی فیکٹریوں کو آگ لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکھ بن جاتی ہیں، کبھی مال چلا جاتا ہے اور کبھی مال تو وہاں پڑا ہوتا ہے، مال والا چلا جاتا ہے۔
اور امریکہ کی لاس اینجلس کی آگ کو کون نہیں جانتا جو 1 مہینہ تک بھڑکتی رہی۔ امریکہ کی مہنگی ترین اس سوسائٹی اور اس ریاست کو اللہ رب العزت نے کس طرح جلا کر راکھ کر دیا۔ دنیا کا جدید ترین سسٹم جو ہے وہ وہاں ہاتھ کھڑے کر گیا اور وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ نے پوری دنیا کو دکھا دیا یہ ہے حقیقت تمہاری انسانوں، اور تمہارے دماغ خراب ہو جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں وارث اللہ ہے زمین و آسمان کا، سارے مال و متاع کا، تمہارے وارث اور بنتے ہیں۔ بالآخر ایسا ہوگا کہ یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا، نہ تم رہو گے نہ تمہارے وارث رہیں گے۔ اللہ کا دیا ہوا مال پھر اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، یوم یحما علیہا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا ان کے مال کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا۔ اس مال کو پگھلا کر اس سونے اور چاندی کو سارے کے سارے اس دور میں چونکہ درہم و دینار ہوتے تھے سونے اور چاندی کے، اس میں پیسہ بھی آ گیا، روپیہ بھی آ گیا، ڈالر بھی آ گیا، ریال بھی آ گیا، پاؤنڈ بھی آ گیا، درہم بھی آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یحما والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ان خزانوں کو جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن ان خزانوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو پگھلا کر سکوں کی صورت بنا کر اس کو پھر چپکایا جائے گا پیشانیوں پر، پہلوؤں پر، پشتوں پر، اور وہ گرم آگ کا، آپ دنیا کی آگ کو دیکھتے ہیں، جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ سخت ہے۔ دنیا کی آگ میں پتھر رکھتے ہیں، لوہا رکھتے ہیں، وہ آگ بن جاتا ہے۔ جب قیامت کے دن جہنم کی جو آگ ہے اس میں پگھلا کر اس سونے اور چاندی کو چپکایا جائے گا تو یہ انسان کی نازک سی جلد کی کیا کیفیت ہوگی۔ جلایا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کرتے تھے، خزانے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اس کا انجام، اس کا بدلہ جو ہے اللہ نے تمہیں آج دنیا میں دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، مانع الزکوٰۃ یوم القیامۃ فی النار، زکوٰۃ روک لینے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا۔ دوسری حدیث، ما منع قوم الزکوٰۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، جو اپنے قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ ان پر قہر سالی مسلط کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے سورہ قلم کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین۔ لمبا واقعہ 29ویں پارے کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے۔ سورہ قلم کے اندر ایک باپ جس کے بہت بڑا باغ تھا، باغ کا مال آتا، اپنی اولاد پر بھی خرچ کرتا، باقی اللہ کے راستے میں غریبوں میں مسکینوں میں سارا جو مال ہے یہ تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ بیٹے جوان ہوئے اور وہ کہنے لگے ہمارا باپ تو اس کو سمجھ ہی نہیں۔ ایک وقت آیا باپ فوت ہو گیا، کہنے لگا ہمارا باپ تو پاگل تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، مال اپنا، باغ اپنا، ان غریبوں میں تقسیم کرتا رہا، ان مسکینوں میں ہم کیوں دیں ان کو، یہ ہماری محنت ہمارا سرمایہ ہے۔ ایسے آج بھی کئی باپ ہیں کہ باپ فوت ہو گیا، باپ نمازی تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا، اولاد کہتی ہم نہیں کریں گے، وہ چلا گیا ہے، بس اب یہ مال ہمارا ہے۔ سمجھدار عقل مند، میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑے بیوقوف اور جاہل ہیں، عقل مند نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، منصوبہ بنایا کہ رات کو چلیں، رات کی تاریکی میں پچھلی رات جا کر باغ کا پھل توڑیں اور منڈی میں لے جائیں، غریب صبح دن چڑھے پہنچیں گے وہاں روٹین میں،
वहां कोई ना फल होगा ना कोई तोड़ने वाले होंगे, वो वापस चले जाएंगे। ये मंसूबा अल्लाह कहते हैं उन्हें बनाया और फिर रातों रात चुपके चुपके एक दूसरे को जगाया, कहने लगे आओ चले चले, इकट्ठे होकर गए, आगे गए, जाकर देखा वहां आग के साथ बिल्कुल बाग जल चुका है, उसका बाग का नामो निशान भी नहीं। पहले कहने लगे शायद रास्ता भूल गए, फिर जब होशो आवास के साथ देखा तो कहने लगे रास्ता नहीं भूले। कालू या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन, कहने लगे हाय बेशक हमारी ही सरकशी है, हाय अफसोस हमने सरकशी इख्तियार की है, उसका नतीजा ये निकला है। और अल्लाह फरमाते हैं कज़ालिकल अज़ाब वला अज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यालमून, ये तो दुनिया की जिंदगी का अज़ाब है, आखिरत का अज़ाब इससे भी बड़ा है, काश इन लोगों को समझ आ जाए। ये तो दुनिया की जिल्लत है, अल्लाह ने अज़ाब भेजा और बाग को जलाकर राख कर दिया, आखिरत का अज़ाब तो इससे भी बड़ा है, उससे कौन बचाने वाला है, उससे निजात कौन दिलाने वाला है। लिहाजा मोहतरम भाइयों, अपने माल की ज़कात बाकायदगी के साथ हर साल हिसाब करके दिया करें। ज़कात देनी किसकी है? सोना है 7.5 तोले से कम है, उसकी कोई ज़कात नहीं। हाँ, अगर आपके पास पैसे भी हैं और सोना कम है, पैसे और सोने को मिलाया निसाब पूरा हो गया, फिर आप उसकी ज़कात अदा करेंगे। अगर चांदी है वो 52.5 तोले है, चांदी 52.5 तोले से कम है, उस पर कोई ज़कात नहीं। 52.5 तोला चांदी हो जाए उसका हिसाब करके ज़कात अदा करनी पड़ेगी। अगर नकदी है आपके पास, इस साल का जो गवर्नमेंट ने निसाब जारी किया है तकरीबन 1,80,000 के करीब है, इससे कम किसी के पास है, यानी ये 52.5 तोला चांदी की कीमत है, इससे कम किसी के पास है तो वो ज़कात अदा नहीं करेगा। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो वो फिर अपने माल की ज़कात अदा करेगा, और उसके लिए ये लाज़िम है कि वो अपने माल की ज़कात अदा करे। अपने माल की ज़कात अदा करना लाज़िम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू दाऊद में हदीस है, एक औरत आई, उसकी बेटी उसके साथ थी, उसने सोने के 2 कंगन पहने हुए थे। आपने देखा, आपने फरमाया क्या इसकी ज़कात देती हो? कहने लगी नहीं। आपने फरमाया क्या पसंद करती हो? अल्लाह जहन्नम की आग के 2 कंगन तुम्हें पहना दे। कहने लगी नहीं अल्लाह के रसूल, मैंने ज़कात क्या देनी है, ये कंगन आप ले लें, यही अल्लाह के रास्ते में मैं खर्च कर देती। औरतों के पास जेवरात हैं, आप घरों में अपना हिसाब करें, साल के बाद जो आपने सारा साल खा लिया उस पर कोई ज़कात नहीं, जो पहन लिया, जो मकान बना लिया, जो गाड़ी खरीद ली, जो इस्तेमाल कर लिया उस पर कोई ज़कात नहीं। दुकान बनाई है, दुकान की बिल्डिंग पर, कीमत पर, फैक्ट्री की बिल्डिंग पर, मशीनरी पर कोई ज़कात नहीं। हाँ, जो आलात हैं उन पर कोई ज़कात नहीं, लेकिन जो सरमाया है, सर्कल में है, जितना भी है, दुकान किसी भी किस्म की है, तजारती माल है, वो हार्डवेयर की है, वो जूते की है, वो कपड़ों की है, वो मेडिकल स्टोर है, वो जनरल स्टोर है, वो किराना स्टोर है, किसी किस्म का सिस्टम है, उस सारे के सारे माल का हिसाब साल के बाद किया जाएगा। एक एक चीज को नोट करें और फिर उसकी कीमत निकालें। उसके बाद सोना अगर है उसको भी शामिल करें, चांदी है तो उसको शामिल करें, बैंक के अंदर जितने पैसे हैं उसको शामिल करें। उस दिन आपकी जेब में जितने पैसे हैं घर के अंदर वो सारे के सारे जमा करें। फिर आपने लोगों से जो कर्जा लेना है उसको भी शामिल करें, जिस कर्जे के मिलने की उम्मीद है कि वो मिलेगा उसको भी शामिल करें। ये सारे का सारा टोटल करने के बाद फिर आपने जो कर्जा देना है उसको माइनस कर लें और बाकी को 40 पर तकसीम करें। 40वां हिस्सा या 2.5% जो है वो अल्लाह के रास्ते में ज़कात अदा करें। किसी भी सूरत में पैसा आपके पास मौजूद है, आप मालिक हैं तो आप पाबंद हैं कि उसकी ज़कात अदा करें। और इसी तरह खेती बाड़ी की तो अलग है, चूंकि हमारा शहर का माहौल है, उस तफसील को यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, उनका अवसर होता है। हम जो ज़कात का सिस्टम है इस पर अमल करें। अगर मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं
تو اسلام کے اس حق کو پورا کرنا پڑے گا، یہ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اب زکوٰۃ دینی کہاں ہے؟ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے 8 مصارف ذکر کیے ہیں، غرباء میں، مساکین میں، اسی طرح عاملین کون ہے جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، اگر باقاعدہ ایک سسٹم موجود ہو صاف شفاف، ان کو تنخواہ اسی میں سے دی جائے گی۔ اور پھر مؤلفۃ القلوب جو نئے مسلمان ہوئے ہیں اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، یا جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، مائل ہیں اسلام کی طرف، ان کو دیں۔ مقروض جو ہیں ان کو دیں۔ غلام آزاد کروانے میں زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں، دینی مدارس میں، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اور فیصد مسافر جو ہیں اگر کسی کی جیب کٹ جاتی ہے، کسی دور علاقے میں ہے، اپنے پاس اس کے پاس مالدار ہی کیوں نہ ہو، ان میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے تم پر زکوٰۃ ادا کرنا، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، لہذا یہ ادا کرنی پڑے گی۔ دوسری بات، زکوٰۃ تو آپ نے ادا کر دی، اب کیا زکوٰۃ کے بعد باقی پھر سارا مال جو ہے اس کی کیا کیفیت ہے؟ دین اسلام میں بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو باقی مال ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، تاکہ مال کی محبت کم ہو، اور خاص کر کے پھر جہاں ہمدردی ہوگی، ضرورت ہوگی۔ ہم صحابہ اکرام میں دیکھتے ہیں ان کی تربیت ایسی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کہتے ہیں لوگوں مال کی ضرورت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا لا کر دیا تھا پتا ہے؟ زکوٰۃ دے دی تھی، سارا ہی دے دیا تھا، سارا ہی دے دیا تھا، زکوٰۃ نہیں، سارا مال ہی دے دیا تھا۔ حضرت عمر نے آدھا مال دے دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1000 اونٹ آتا ہے سامان کا، تو مدینہ میں قحط پڑا ہے، مال کی بڑی ضرورت ہے۔ تاجر آ کر کہتے ہیں عثمان ہمیں دے دو، فروخت کرو، ہم یہاں منڈی میں مال بیچیں گے۔ کہنے لگے کتنا دو گے؟ کہنے لگے 1% لے لو، 1% لے لو، 2% لے لو، 5% پرافٹ لے لو، 10% لے لو۔ کہنے لگے نہیں، مجھے تو 1 درہم کی 10 گنا پرافٹ ملتی ہے، یعنی 1 درہم کا مال ہے اس کے 10 مجھے پرافٹ مل رہے ہیں۔ کہنے لگے عثمان ہم یہ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس تو اتنی پرافٹ کی گنجائش نہیں۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، یہ 1000 اونٹ سامان سے بھرا ہوا جو مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو، میں نے اپنے رب سے سودا کر لیا ہے، وہ کم از کم 10 گنا دیتا ہے، اور زیادہ کا تو پھر حساب ہی کوئی نہیں، 70 گنا، 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ۔ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا نا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال اس بیج کی طرح ہے جس کو زمین میں کاشت کیا جائے، اس سے ایک کومپل نکلتی ہے، اس سے آگے 7 کومپلیں نکلتی ہیں، اس میں سے ہر ٹہنی پر 100 دانہ، ایک سے اللہ نے 700 دانہ۔ کبھی گندم کے درخت کو جا کر بوٹے کو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح ہوتا ہے، 1 سے 700۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں 1 دو گے اللہ 700 گنا عطا کر دے گا۔ کہاں سے اتنی پرافٹ ملتی ہے؟ کوئی ایسا ہے دینے والا؟ اور پھر صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، دونوں جہانوں میں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تم کوئی چیز جو بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں ضرور اس کا بدلہ بھی عطا کرے گا، وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں 2 فرشتے ہر روز آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کی قسم نازل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ 2 فرشتے ہر روز آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلافا، دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلافا۔
ایک کہتا ہے یا اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں ان کو اور زیادہ عطا کر دے. دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو بخیلی کرتے ہیں تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کا پہلا بھی ہلاک کر دے. فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر آتے ہیں یا اپنی مرضی سے آتے ہیں یا اللہ کے حکم سے آتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں. پھر اللہ کیوں ان کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو بغیر حساب کے دے گا میں بغیر حساب کے تجھے عطا کر دوں گا. اللہ کہتے ہیں تو میرے راستے میں دے میں تمہیں اور دوں گا. ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر بدلہ بھی دیں گے، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ یقین آ جائے نا تو بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اصل میں ہمارا یقین جو ہے نا بڑا کمزور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یقین بڑا کمزور ہے. اچھا پتہ نہیں شاید کم ہو ہی جائے، سمجھ نہیں آتی. اصل میں ہم خود فلسفی بنے بیٹھے ہیں نا، سمجھ نہیں آتی کہ 1,00,000 روپے میں سے 10,000 دیں گے تو 10,000 کم ہو جائے گا. رسول اللہ فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، مال اور اتنا آ جائے گا کہ وہ 10,000 دیا ہے اللہ کئی 10,000 اور عطا کر دے گا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انفق بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کر اللہ کے راستے میں، عرش والے کی طرف سے بخیلی کا ڈر ختم کر دے، وہ کنجوسی کا ڈر ختم کر دے، کنگال ہونے کا ڈر ہی ختم کر دے، وہ اللہ تمہیں کبھی کنگال نہیں کرے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور پھر خرچ کہاں کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی ارشاد فرما دیا. ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، کہ بے شک بندہ مومن کو اس کے اعمال میں سے جو اس کی موت کے بعد اس کے اعمال میں سے ملتا ہے، اس کی نیکیاں جو جاری رہتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ علما علمہ و نشرہ، علم دین کا جو سیکھا پھر لوگوں کو سکھایا، دین کی نشر و اشاعت کی. وہ دین کی نشر و اشاعت مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. ایک تو میں خطبہ دے رہا ہوں، یہ دین کی نشر و اشاعت کر رہا ہوں. جس نے خطبہ دینے کے لیے یہ سارا اہتمام کیا، لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، یہ بھی دین کی نشر و اشاعت میں شامل ہے. کوئی کتاب حدیث کی چھپوا کر، نماز اس کا ترجمہ چھپوا کر، یا کوئی بھی اس طرح دینی پمفلٹ چھپوا کر تقسیم کیا، یہ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت ہے. یہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اور نیک اولاد جو پیچھے چھوڑ کر گیا اس کا اجر بھی بعد میں ملتا رہے گا. یہ یاد رکھیں، نیک اولاد جو بھی عمل کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، والدین کا نام لے یا نہ لے، نیکی کرنے والے کو بھی اجر ملتا رہتا ہے، اس کے والدین کو بھی مسلسل اجر ملتا رہتا ہے. نیک اولاد تیار کریں، نیک اولاد، دین والی اولاد تیار کریں، محنت کریں، کوشش کریں. یہ سب سے بڑی کمائی ہے. یہ سمجھیں کہ میرا بیٹا انجینئر بن گیا ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے، وکیل بن گیا ہے، جج بن گیا ہے، بیرسٹر بن گیا ہے، ڈپٹی کمشنر بن گیا ہے، بڑے اعلیٰ عہدے پر چلا گیا ہے، بیوروکریٹ بن گیا ہے، یہ کامیابی نہیں. آپ کا بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا ہے، دین کا عالم بن گیا ہے، کتاب و سنت کا مبلغ بن گیا ہے، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی کامیابی. اس کے زیادہ جانتا ہے وہاں جا کر کرپشن کرے گا، اور تو نے اس طرف اگر لگایا ہے، اس کی تربیت نہیں کی تو تجھے بھی عذاب ہوگا. اور اگر دین پھیلانے والا بنے گا تو تیری نجات کا ذریعہ بنے گا، جہاں اس کی اپنی دنیا آخرت بہتر بنتی جائے گی، ساتھ تیری کامیابی کا بھی ذریعہ بن جائے گا. تیسرے نمبر پر وَمُصَحَفًا وَرَّثَهُ،
قرآن کسی کو دے دیا، قرآن وہ پڑھے گا، تجھے اجر و ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ پڑھے گا۔ دوسروں کو قرآن تحفے میں دیا کریں۔ یہ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کا رواج ڈالیں، کسی کی شادی پر جاتے ہیں اس کو ترجمے والا قرآن جا کر تحفے میں دے دیں، اس کو حدیث کی کتاب تحفے میں دے دیں، صحیح بخاری تحفے میں دے دیں۔ اس طرح کے تحفے تحائف، دنیا کے تحفے تحائف تھوڑی دیر بعد ختم، ان کا فائدہ نہیں ہوتا اور وہ بھول جاتے ہیں۔ یہ ایسے تحفے ہیں، کوشش کریں عید ملنے کے لیے جائیں، کسی کو قرآن لا کر دیں تحفے میں، وہ انشاءاللہ جب تک پڑھتا رہے گا آپ کو اجر اور ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ او مسجدن بنا ہو، یا مسجد بنا دی، کسی نے مسجد بنائی ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، مسجد اس کے بعد 500 سال 1000 سال تک وہ مسجد آباد ہے، اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے گناہ کم ہوتے جاتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ او بیتن لابن السبیل بنا ہو، یا مسافروں کے لیے کوئی جگہ بنا دی، وہ قیام کریں، ٹھہر جائیں۔ او نہرن اجرا ہو، یا کسی جگہ نہر جاری کروا دی، یا واٹر کولر لگوا دیا، پانی کا نلکا لگوا دیا۔ او صدقتن اخرجها من مالہ فی صحتہ و حیاتہ یلحقہ من بعد موتہ، یا صدقہ کیا اپنے مال سے صحت کی حالت میں، اپنی زندگی میں صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں، مسجد پر، مدرسے پر، دینی ادارے پر، غرباء پر، مساکین پر، یتیموں پر، بیوہ عورتوں پر، کمزور افراد پر صدقہ خیرات کر دیا، یہ بندہ مومن کو اس کی موت کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو فرض ہی فرض ہے، اس میں تو گنجائش بالکل نہیں، لیکن پھر زکوٰۃ کے بعد آگے بڑھنا ہے کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینے کے بعد اپنے مال سے خرچ کرنے کا جذبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 بندے قابل رزق ہیں، ایک جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے، وہ دن اور رات قرآن پڑھتا ہے، قابل رزق ہے۔ دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دن اور رات اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرتا ہے، یہ بندہ آئیڈیل نمونہ ہے، قابل رزق ہے۔ لہذا اپنے مال کو ایک زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، اس کے علاوہ بھی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جتنا زیادہ کریں گے۔ امیر ہونے کے لیے اگر آپ کو یقین ہو جائے، میں قسم کھا کر بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ جتنا آپ زیادہ مالدار بننا چاہتے ہیں اتنا زیادہ صدقہ کریں، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق کریں۔ اگر کسی کی 30,000 آمدنی ہے وہ اس میں 2-4 ہزار روپیہ کر دے، کسی کے 1,000 روپیہ ایک دن کی مزدوری ہے اس میں سے 50 روپیہ 100 روپے صدقہ کرے، کوئی 10 روپیہ دے سکتا ہے وہ کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کی لاکھوں میں ہے وہ کہے اچھا جی 100 روپیہ صدقہ کر دیتا ہوں یہ بڑا ہے، وہ زیادہ کرے اپنی آمدن کے حساب سے، اپنے وسائل کے حساب سے، یہ انشاءاللہ ذخیرہ ہو جائے گا، اور ایک وقت ہوگا جب ہم یہاں نہیں ہوں گے پھر اس کا بدلہ ہمیں وہاں ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔